انسان کا سوچنا بھی عمل ہے اور محسوس کرنا بھی ایک عمل ہے۔ ایک انسان کسی کھیت کھلیان، فیکٹری، دفتر میں کام کر رہا ہو، اسے مصروف کہیں گے، وہ کام کر رہا ہے۔ ایک کرسی پر خاموشی سے آنکھیں بند کیے سوچنے والا انسان بظاہر بیکار بیٹھا ہے، لیکن وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ فکر کے سمندروں میں غوطہ لگانے والے، گوہر مراد نکالنے والے لوگ محسنین کہلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی فکر ہی ان کا عمل ہے۔ صاحب فکر ہونا بھی ہمارا فرض ہے۔ ہمارا یہ حق مقدم ہے کہ ہم خود کو صاحب خیال بنائیں، صاحب فکر بنائیں۔ قوم کو نئی منزلوں سے آشنا کرانے والوں کا احترام سب پر فرض ہے۔ ان کا حق ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے۔ انسان پر سب سے اہم حق خدا کا ہے۔ زندگی دینے والا چاہتا ہے کہ زندگی اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلائی جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رستہ ہی محبوب رستہ ہو۔ اللہ کریم انسانی زندگی کو اپنی طرف گامزن دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان اس کی طرف رجوع رکھے، اس کی طرف سفر کرے، اس کی طرف گامزن رہے۔ خدا سے غافل رہنے والی زندگی حجابات میں کھو جاتی ہے۔ خالق کے خیال کو چھوڑ کر مخلوق کے خیال میں گم ہونے والا انسان دین و دنیا کے خسارے میں رہتا ہے۔ اللہ ہمیں ایک ہمیشہ رہنے والی سرشاری کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس عارضی زندگی کو ایسے اصولوں کے مطابق بسر کریں کہ ابدی حیات حاصل کر سکیں۔ وہ ہمیں حقیقی خوشی اور سرخوشی سے تعارف کراتا ہے۔ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے نوازتا ہے۔ وہ ہمیں ایک کامیاب زندگی سے تعارف کراتا ہے۔ ہم پر فرض ہے کہ اس کی اطاعت کریں، یہ اس کا حق ہے۔ سب حقوق سے مقدم حق جو ہمیں ادا کرنا ہے، یہ ایک ایسی ادائیگی ہے جس میں کوئی معذوری، کوئی مجبوری آڑے نہیں آ سکتی۔ یہ وہ فرض ہے جس کے ادا نہ کر سکنے کا کوئی جواز معقول نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی فرض کر دی ہے۔ مثلاً اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ کی اطاعت کرو، یہاں تک کہ ان کے آگے اف بھی نہ کہو، اور اگر والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کے لیے اپنے بازو رحمت و شفقت کے بازو بنا دو اور دعا کرو کہ اے اللہ میرے والدین پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا۔ ماں باپ کی اطاعت حقوق العباد میں شامل ہے، لیکن حقوق العباد اللہ ہی کے مقرر کیے ہوئے ہیں، یعنی حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہی ہیں۔ اللہ نے فرض کر رکھا ہے کہ لوگ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز تک نہ نکالیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے زیادہ معتبر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے علاوہ کوئی بھی راہ اس قابل نہیں کہ اس پر چلا جائے۔ انسان اللہ کے بتائے ہوئے حقوق ادا کرتا چلا جائے تو فلاح یقینی ہے۔ رہا انسان کا اپنا حق اللہ پر، وہ تو انسان نے پیدا ہوتے ہی حاصل کر رکھا ہے۔ اس کے پیدا ہونے سے پہلے خوراک کا انتظام کر دیا گیا تھا، اس کی پرورش کرنے کے لیے والدین موجود تھے، اس کے استقبال کے لیے پوری دنیا موجود تھی، اسے آنکھیں عطا کر دی گئی اور دیکھنے کے لیے ایک خوبصورت کائنات موجود تھی، یہاں تک کہ عبادت کے لیے مسجد تک موجود تھی۔ اس کے باوجود اللہ کا ارشاد ہے کہ اے بندے مانگو تمہیں کیا چاہیے، اللہ دعائیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ اس نے موسموں کو حکم دے رکھا ہے کہ انسان کے لیے مناسب ہوا اور خوراک کا انتظام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے والے انسان کو اشرف بنا دیا۔ زمین و آسمان مسخر کرنے والا انسان صرف اپنے رب کے سامنے جھکنے کا فرض ادا کرے، اسے ہر چیز کو جھکانے کا حق ہے۔ سب کو نگو کرنے والا اپنے مالک کے سامنے نگو ہو جائے، یہ حق ہے۔ اللہ ہمیں حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔